بنگلور مسجد تقویٰ کے شورا والوں کا ظلم، افسوس صد افسوس، چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کی بات ہے۔ مکرمین و محترمین، حضرات علماء و ذمہ داران مساجد و دینی ادارے و دیگر دانشوران ملت، بہت ہی غور کرنے کی بات ہے کہ شہر بنگلور میں مرکز نظام الدین سے آنے والی میوات کی مستورات جماعت کام کر رہی ہے۔ ہم سب بخوبی واقف ہیں کہ مستورات کی جماعتیں شرعی قوانین اور پابندیوں کا لحاظ کرتے ہوئے کتنے پردے کی پابندی کے ساتھ چلتی ہیں اور صرف جماعت کے ذمہ دار ساتھیوں کے گھروں میں قیام کرتی ہیں، اور یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ الحمدللہ ان مستورات کی جماعتوں کی برکت سے اندرون و بیرون ممالک میں لاکھوں مستورات کی زندگیاں بدلی اور گھر کے ماحول درست ہوئے۔ سینکڑوں ناچنے گانے والی بے پردہ عورتیں اس جماعت کی برکت سے تہجد گزار بنی اور امت کے لیے رونے والی بنی۔ مگر افسوس، بروز پیر 6 دسمبر 2021 جہاں پوری دنیا میں بلیک ڈے منایا جا رہا ہے، حافظ زبیر صاحب بھانجے مولانا شبیر احمد ندوی محتمم مدرسہ اصلاح البنات بنگلور و بھانجے اہلیہ مفتی اسلم رکن شورا تبلیغی جماعت سلطان شاہ و محتمم مدرسہ غیث الہدا بنگلور و نسبتی برادر مفتی شفیق صاحب بنگلور، حافظ زبیر صاحب نے 10-15 ساتھیوں کو لے کر، جن میں عابد، عزیر، یوسف وغیرہ پیش ہیں، مولانا رفیع الدین صاحب کو دھمکایا، ڈرایا اور دباؤ میں ڈالا کہ جماعت کو فوراً نکالیں۔ ان ساتھیوں میں مسجد کی کمیٹی کے احباب اور مسجد تقویٰ کے مسجد وار جماعت کے ساتھی شریک تھے۔ مسجد کی کمیٹی والوں کو مغالطے میں ڈال کر نظام الدین کے خلاف پہلے سے ذہن بنایا گیا تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ مولانا رفیع الدین صاحب جو ایس کے گارڈن مسجد تقویٰ کے پاس رہتے ہیں، ان کے مکان میں مستورات کی جماعت ٹھہری ہوئی تھی۔ جب مولانا رفیع الدین صاحب کے دوست وہاں پہنچے تو فوراً ان لوگوں نے کہا کہ مسجد چلیں، وہاں بات کریں گے۔ تو مسجد میں پنچایت بیٹھی اور شور و غل کے ساتھ یہ کہا گیا کہ جماعت کو یہاں ٹھہرانا نہیں ہے۔ اس محلے کے 400 مکانات مسجد تقویٰ مسجد وار جماعت کے مشورے کے تابع ہیں اور کوئی دینی مجلس کسی بھی گھر میں ان کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے۔ بجائے غیر شرعی کاموں کو روکنے کے جماعت کو روکا جا رہا ہے۔ حافظ زبیر نے یہاں تک کہہ ڈالا کہ جماعت کی مستورات کو ہمارے حوالے کرو اور مرد احباب کو آپ لے جانا۔ انا للہ، ہائے افسوس، ڈوب مرنے کی بات ہے۔ ان کے جواب میں نظام الدین کے ساتھی نے کہا ہم جماعت کی مستورات کو حوالے نہیں کریں گے، اور آگے حافظ زبیر اور ان کے ساتھیوں نے یہاں تک کہا کہ نہ ہم سلطان شاہ کی مانیں گے نہ بھائی فاروق صاحب کی مانیں گے۔ تو یہ کس کی مانیں گے؟ کیا یہ حضرات تبلیغ کی آڑ میں تیسری جماعت بنانا چاہتے ہیں؟ جبکہ آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ ستمبر کے مہینے میں دلی کے ذمہ دار حضرات کی جماعت کو بھی مسجد اسرا کمن ہلی بنگلور سے یہی حافظ زبیر نے یہ کہہ کر مسجد سے نکالا تھا کہ ہم بھائی فاروق کی بھی نہیں مانیں گے۔ کیا ان لوگوں نے شہر بنگلور کا ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ ان کو پوچھ کر جماعت آئے؟ یہ کون ہوتے ہیں اور آخر کس چیز پر اکڑ رہے ہیں؟ کیا آخرت بالکل نظروں سے ہٹ گئی ہے اور اللہ کی پکڑ کا خوف نہیں ہے؟ لوگوں کا غلط ذہن بنایا جا رہا ہے اور لوگوں کو مغالطے میں ڈالا جا رہا ہے۔ اس حادثے کی اطلاع ملک کی جمعیت العلماء کے ذمہ داران تک پہنچی اور وہاں سے صوبے کی جمعیت العلماء تک بات پہنچی ہے اور پورے ملک میں ہلچل مچ گئی ہے۔ کیا آپ حضرات یہ ساری چیزیں بس صرف سنتے ہی رہیں گے یا کوئی مناسب قدم اٹھائیں گے؟ حد تو یہ ہوئی کہ پہلے مردوں تک بات تھی، اب عورتوں پر بھی بات آ گئی ہے۔ آخرکار بنگلور میں نظام الدین کی جماعتوں کے ساتھ یہ کب تک ہو